اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تاکید معاہدوں کے پورا کرنے کی فرمائی ہے، ان میں سب سے پہلا معاہدہ تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرے۔ اسی سلسلے میں آگے کچھ احکام آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیتا ہے یا اپنے کسی انسان کے گروہ سے کوئی عہد کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی بڑی تابناک مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں کی کس طرح پاسداری کی ہے کہ بہت بڑا نقصان گوارا کر لیا، لیکن عہد شکنی گوارا نہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ غور کریں تو جتنے جھگڑے اس دنیا میں ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان میں سے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا یا عقد ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں جانبین کے ذمہ لازم ہوئی، جانبین یا ان میں سے کوئی ایک اس کا لحاظ نہیں رکھتا، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ اگر قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل کیا جائے، ہر انسان عمل کرے، تو جھگڑے ختم ہو جائیں، نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ عدالتوں کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے، اور بچنے کی وجہ وہ عہد کو توڑتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات حکومت اس پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ جس نے عہد توڑا تھا اس کو پکڑے، بلکہ وہ اس کی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جماعت جو ہے وہ حکومت کا گھیراؤ کر لے گی، اس کو پریشان کرے گی، لہٰذا حکومت بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری محکمے اور ادارے جو اس وقت قائم ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، وہ اس لیے ناکارہ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے فرائض کا احساس نہیں کرتا۔ حقوق اس کو بہت یاد رہتے ہیں اپنے، لیکن جو میرے ذمہ کیا فریضہ ہے، میں کس طرح دوسرے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ پورا کرنے کا پابند ہوں، اس کا خیال نہیں رہتا، اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حکم دینے کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف نماز روزے کی تلقین کریں، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ بتائیں، لیکن ان کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقد کو پورا کرنا زندگی کے مختلف شعبوں کے حالات کا اندازہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ جو مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ مویشی جن میں اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، مینڈھے ہیں، دمبے ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم کو بتا دیے جائیں گے، تلاوت کی جائے گی ان آیتوں کی جن میں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے سور ہے، خنزیر ہے وغیرہ، یا وہ جانور ہے جو چوٹ سے مر گیا ہو، یا وہ جانور ہے کہ جو کہیں پانی میں گر کر مر گیا ہو، گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو۔ تو یہ سب جانور جو ہیں یہ حرام ہے، ان کے سوا سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ یہ در حقیقت
اس سیاق میں ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے من گھڑت احکام جاری کر رکھے تھے کہ فلاں قسم کا جانور حلال ہے، فلاں قسم کا حرام ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل سورہ انعام میں انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کسی جانور کو حرام نہیں کیا، ہم تو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو تمہاری حالت ہجرت مدینہ سے پہلے تھی اسی حالت کے مطابق تمہارے اوپر احکام جاری ہوں گے، اور وہ یہ کہ مویشیوں میں سے کسی کو تمہیں حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مشرکین عرب نے جو بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اس کی یہاں پر تجدید کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تمام بہیمہ انعام یعنی تمام مویشی وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، البتہ ایسا نہ ہو کہ حالت احرام میں تم شکار کو حلال کر لو۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، چاہے کتنا دل چاہ رہا ہو، لیکن کسی مویشی کو حالت احرام میں قتل نہیں کر سکتے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، اس طرح کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ بھئی فلاں قسم کا جانور تو حلال کر دیا گیا اور فلاں قسم کا حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ اب جیسے غنم کو یا بکریوں کو حلال کر دیا گیا لیکن سور حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، اس معنی میں کہ دونوں ایک جیسے قد کے ہیں، ایک جیسی قامت۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے حلال کر دی اور جو درندے ہیں جیسے بھیڑیا یا شیر یا چیتا اس کو حرام کیا، تو کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو حلال کر دیا، ان کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ کیا معنی کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور فلاں جانور کیوں حرام۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے، لہذا ایک یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے۔ جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اگر کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، تو اس سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جو اس کو حرام قرار دے، یا کسی چیز کو اگر حلال کہتا ہے تو کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو حلال کہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لہذا اس کو اپنے دل سے نکال دو کہ کون سی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ کس وقت میں کس حکم کی ضرورت ہے۔